بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ملیحہ ہے۔ میرے والدین کا انتقال ہو چکا ہے۔ مجھے گھر سے باہر نکلتے ہی عجیب و غریب سی گھبراہٹ ہونے لگتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی لڑکوں کی نظروں سے میں پریشان ہو جاتی ہوں۔ ایک دن کچھ لوگوں نے میرا پیچھا کیا اور راستے میں وہ الٹی سمت بھاگتے ہوئے زمین پر گر پڑے اور میرا نام ملیحہ ہے۔ میرا ایک چھوٹا بھائی ہے جو مجھ سے 8 سال چھوٹا ہے۔ میں جب چھوٹی سی تھی اس وقت امی کینسر کی وجہ سے وفات پا گئیں۔ ہمارا گھر ایک متوسط سا تھا جس میں کھانا پینا ہی بمشکل پورا ہوتا تھا۔ اس کے باوجود امی کا علاج کروانے کی کوشش کی تھی لیکن کوئی بات بن نہیں پائی۔ کینسر آخری مرحلے پر تھا اور سوائے دیکھ بھال کے کوئی حل موجود نہ تھا۔ امی کے جانے کے بعد گھر کی ذمہ داریاں مجھ پر آ گئیں۔ اس پل میں اسکول میں پڑھتی ہوئی لڑکی تھی۔ اس کے بعد مجھے ہی اپنے چھوٹے بھائی کو پالنا پڑا۔ ابا بھی مدد کرتے تھے۔ یوں ہی گزرتے گزرتے 10 سال بیت گئے۔ تب میرا بھائی 2 سال کا تھا۔ میں نے بمشکل ہی میٹرک مکمل کیا تھا۔ اس کے بعد ابا کے پاس نہ تو اخراجات اتنے تھے اور نہ گھر کے حالات۔ میں نے سلائی کڑھائی سیکھنا شروع کر دی تھی اور بالآخر ایک دن اس کام میں مکمل ہنر بھی حاصل کر لیا۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے کہ ایک دن ابا کا گاڑی سے ٹکرا کر دنیا سے چلے جانے کا حادثہ درپیش آ گیا۔ ابا کی موت نے مجھے چاروں خانے چت کر دیا تھا۔ ان کے جانے کا مجھے دلی صدمہ پہنچا تھا کیونکہ مجھے وہ ہر مشکل وقت میں حوصلہ دیتے تھے۔ بھائی کی عمر 18 سال تھی۔ وہ ایک ہاسٹل میں رہتا تھا اور وہیں قریبی کالج میں پڑھ رہا تھا۔ بھائی کی پڑھائی کے اخراجات میں ہی اٹھا رہی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنی پڑھائی چھوڑ کر کوئی چھوٹا موٹا کام کرے۔ ابا کے جانے کے بعد بھائی نے بے حد اصرار کیا کہ وہ پڑھائی چھوڑ کر کوئی کام ڈھونڈنا چاہتا ہے، لیکن میں نے اپنے بڑے ہونے کا احساس دلا کر اور دھونس جماتے ہوئے اسے پڑھائی کی جانب ہی متوجہ رہنے کی تاکید کی۔ زندگی تو رکتی نہیں ہے۔ ماں باپ کے چلے جانے کے بعد بھی چل ہی رہی تھی، لیکن حالات ویسے ہی نہیں رہے جیسے والدین کے زندہ ہونے پر تھے۔ ترجیحات بدل گئی تھیں اور ذمہ داری کا سارا بوجھ بھی میرے کندھوں پر آ لگا تھا، لیکن میں نے اس مشکل وقت میں بھی ہمت نہیں ہاری اور اپنی ذمہ داری کو مکمل ایمانداری سے نبھانے لگی۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے بھائی کی بھی ہمت باندھتی جو کبھی کبھی مایوس ہو جاتا تھا۔ میں گھر کے ضروری کام مکمل کر کے مشین پر بیٹھی ہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ دوپٹہ سر پر جمائے میں باہر نکل آئی اور دروازہ کھولا تو سامنے ہی پڑوسن کھڑی تھیں جن کی بیٹی کے کپڑے میں سلائی کر رہی تھی اور وہ مکمل کر کے رکھے ہوئے تھے۔ سلام دعا اور حال کا پوچھتے ہوئے میں انہیں کمرے میں لے آئی جہاں میرا سامان اور ان کے کپڑے بھی طے کیے ہوئے موجود تھے۔ خالہ، آپ 2 دن بعد آ رہی ہیں اور میں نے آپ کے کپڑے اتوار کو ہی مکمل کر دیے تھے۔ میں نے الماری سے ان کے کپڑوں کا شاپر اٹھایا اور ساتھ ہی خالہ کو کہنے لگی۔ شاپر نکال کر الماری بند کر کے مڑی اور شاپر خالہ کو مسکراتے ہوئے تھمایا۔ ان کے چہرے پر مخصوص سی مسکراہٹ تھی جس کی وجہ یہی تھی کہ میں نے وقت سے پہلے کپڑے سی دیے ہیں۔ جیتی رہو بیٹا، بس کچھ مصروفیات تھیں اس لیے نہیں آ پائی۔ گھر میں شادی کا ماحول ہے تو خریداری کرنے بچیاں چلی جاتی ہیں۔ پیچھے کسی کا ہونا ضروری ہے تو مجھے گھر پر دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے۔ حالانکہ جان تو نہیں ہے لیکن مجبوری ہے۔ خالہ نے بخوشی میرے سر پر ہاتھ دھرتے ہوئے ڈھیروں دعاؤں سے نوازتے ہوئے مجھے اپنی مصروفیات اور کپڑے لینے نہ آنے کی وجہ بھی بتائی۔ در حقیقت ان کی اکلوتی بیٹی کی شادی ہو رہی تھی۔ 2 بہویں تو تھیں لیکن ان کے اپنے ہی الگ کام تھے جس کی وجہ سے وہ آ نہیں پائیں تھی۔ ابھی بھی خالہ کے چہرے پر تھکن کے آثار میں نے بخوبی پہچان لیے تھے۔ بالکل، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، ذمہ داریاں مجبوری میں ہی نبھانی پڑتی ہیں۔ میں نے سر جھکائے مسکرا کر کہا اور اپنی مشین کے لیے دھاگا پرونے لگی تاکہ ایک جوڑا آج ہی مکمل کر دوں جو میری سہیلی کا تھا۔ یہ تم سے بہتر کون جان سکتا ہے، بھلا 7 سال کی تھی تو ماں مر گئی اور 18 تک آئی تو باپ چلا گیا۔ چھوٹے بھائی کی خاطر پڑھائی چھوڑی اور یہ کام کرنے لگی۔ خالہ اماں کی سہیلی تھیں، اس لیے وہ ہمارے گھر کے حالات سے بخوبی واقف تھیں کہ میرے اوپر بوجھ پڑنے پر کیا کچھ ہو چکا تھا۔ خالہ نے تعصب سے سر ہلایا تو میں بے اختیار مسکرائی۔ جی، بس اللہ کا شکر ہے، گھر اپنا ہے
تھوڑی زمین ہے، اناج آ جاتا ہے، باقی کے اخراجات اٹھانے پڑتے ہیں۔ میں نے سر ہلاتے ہوئے انہیں نرمی سے جواب دیا۔ دھاگا پرویا جا چکا تھا، اسے میں نے مشین میں فٹ کیا، جبکہ خالہ اپنے سلے ہوئے کپڑوں کا شاپر کھولے ایک ایک کپڑے کی سلائی کا باریک بینی سے جائزہ لینے لگیں۔ ان کی تند نظروں میں ستائش تھی اور چہرے اور آنکھوں میں چمک بھی، جسے دیکھ کر میں تھوڑا مطمئن ہوئی کہ انہیں کپڑوں کی سلائی پسند آئی تھی۔ ہاں، سمجھ سکتی ہوں۔ اچھا، کپڑے تو تم نے ماشاءاللہ سے بہت اچھے سلائی کیے ہیں۔ تمہارے ہاتھوں میں نفاست ہی اتنی ہے کہ بے اختیار جی چاہتا ہے انسان کپڑے لے کر ہی سلائی کروائے۔ میں نے تمہارا اپنی بھانجیوں کو بتایا ہے، وہ کہہ رہی تھی جلد ہی کپڑے بھیجیں گی۔ خالہ نے مجھے سر اٹھا کر دیکھتے ہوئے تعریف کی اور ساتھ ہی کپڑوں کو دوبارہ تہہ کر کے شاپر میں ڈالنے لگی۔ انہوں نے ساتھ ہی اپنی بھانجیوں کا ذکر بھی کر دیا تھا جو کپڑے دینے والی تھی۔ میں نے سر ہلا دیا۔ بہت شکریہ خالہ، آپ بیٹھے، میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ پہلے تو میں نے اٹھ کر ان کے ہاتھوں سے کپڑے لیے اور انہیں خود احتیاط سے طے کر کے شاپر میں ڈالا اور ساتھ ہی انہیں چائے کا بتا کر باہر جانے لگی، لیکن اچانک ہی خالہ نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے روک دیا۔ ارے نہیں، تم اپنا کام ختم کرو، میں چلتی ہوں، پھر کبھی آؤں گی تو چائے پیوں گی اور باتیں بھی کروں گی، اور ہاں، تم شادی پر ضرور آنا۔ ثنا تمہارا پوچھ رہی تھی، آتے وقت سختی سے تاکید کی ہے کہ تمہیں دعوت دے کر یاد دہانی کروا دوں۔ خالہ نے چائے سے انکار کرتے ہوئے مجھے ساتھ ہی شادی پر آنے کو کہا۔ ان کی بیٹی میرے ساتھ ہی اسکول پڑھتی رہی تھی، مجھے تو مجبوری میں چھوڑنا پڑا تھا، لیکن وہ پڑھتی رہی تھی۔ ابھی بھی دوستی کی خاطر وہ مجھے شادی میں شرکت کے لیے اصرار کیے جا رہی تھی۔ اچھا چلے ٹھیک ہے، اسے کہیے گا میں پوری کوشش کروں گی شادی پر آنے کی، ہر رسم میں شرکت کرنے کی۔ میں نے خالہ کی بات سمجھتے ہوئے سر ہلا کر انہیں مطمئن کیا کہ میں شادی پر آ جاؤں گی، لیکن دل ہی دل میں ڈر تھا، کیونکہ یہ کافی مشکل تھا۔ گھر سے باہر نکلنا میرے لیے آسان کام نہیں تھا۔ مجھے ایک عجیب سا ڈر محسوس ہوتا تھا۔ ایک زمانے میں تنہا لڑکی کو لوگوں کا گھورنا، جب بھائی بھی گھر پر موجود نہ ہو، تو ایسے حالات کا سامنا کرنے سے میں ہمیشہ کتراتی تھی، کیونکہ کئی مرتبہ سرے راہ کئی لڑکے راستہ روک کر تنگ کرتے تھے اور میں تنہا لڑکی ان کے شکنجے میں پھنسنا نہیں چاہتی تھی۔ بمشکل کسی نہ کسی راہ گزر کی وجہ سے بچ جاتی تھی۔ پہلے ابا اور بھائی کے ساتھ باہر نکلنے میں ہی خود کا تحفظ قائم رہتا تھا، لیکن ابا تو اب دنیا میں ہی نہ تھے، جبکہ بھائی پڑھائی چھوڑ کر میرے اتنے سے کام کے لیے نہیں آ سکتا تھا، کیونکہ میں بلانا ہی نہیں چاہتی تھی کہ اس کی پڑھائی کا حرج نہ ہو سکے۔ پہلے ہی وہ پڑھائی سے کتراتا ہے۔ آپ ہی میرے کالج کی فیس مانگ رہے ہیں، پچھلے ایک ہفتے سے کہہ رہا ہوں، اب اگر فیس نہ دی تو وہ مجھے کلاس میں جانے بھی نہیں دیں گے۔ میں کپڑے سلائی کر کے ذرا سستانے کو لیٹی ہی تھی، فون بجنا شروع ہو گیا۔ میں نے مندی آنکھوں سے اٹھ کر اپنے کمرے سے جا کر فون اٹھایا، کیونکہ میں دوسرے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ فون اٹھا کر کان سے لگایا تو بنا سلام دعا کے بھائی کی فکرمند آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی۔ میں دھیرے سے ہنسی۔ یہ بات سچ تھی کہ فیس کی تاریخ گزر گئی تھی اور بھائی کا یوں اتاولا ہونا جائز تھا۔ تم ان سے ایک دن مزید مانگو، میں کل تک تمہیں پیسے دے دوں گی۔ کسی نے کپڑوں کے دینے ہیں لیکن ابھی تک نہیں دیے، ورنہ کب کا تمہیں دے چکی ہوتی، میں نے آرام سے اسے کہتے ہوئے سمجھایا، حالانکہ جانتی تھی ابھی وہ بھڑک اٹھے گا اور یوں شور شرابہ مچائے گا کہ میں جب تک پھر اسے ایک اچھا خاصا لیکچر نہیں دوں گی تو وہ خاموش نہیں ہوگا۔ یہ آپ ہمیشہ ادھار پر کپڑے کیوں سلائی کر کے دیتی ہیں جب جانتی ہیں وہ آپ کو پیسے بھی لیٹ دیتے ہیں؟ آپ انکار کر دیا کریں کہ پہلے پیسے بعد میں کپڑے۔ اس نے ہمیشہ کی طرح عاجز زدہ سی آواز میں مجھے مخاطب کیا اور ساتھ ہی مشورہ دینے لگا۔ میں بے اختیار مسکرا پڑی تھی، اس کے علاوہ اور کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ دیکھو، ایسا نہیں کیا جاتا، ہر کسی کی اپنی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، اب ہم کسی کی مجبوریوں کا فائدہ تھوڑی نہ اٹھا سکتے ہیں۔ ویسے بھی جس کی نیت اچھی ہو اس کے ساتھ کبھی برا نہیں ہو سکتا۔ میں نے نرمی سے اسے سمجھانے کی کوشش کی تاکہ وہ بھی چھوٹی چھوٹی باتوں کو سمجھ سکے اور شور نہ مچائے۔ حالانکہ سمجھنے کے آثار تو نہ تھے، لیکن اس کے باوجود میں کوشش کرتی رہتی تھی۔ آپ ہمیشہ ایسی باتیں کر کے مجھے چپ کرا دیتی ہیں۔ میرے بھائی کی ناراضگی بھری آواز اسپیکر سے ابھری، یعنی
میرے لیکچر نے اس کے دل پر قدرے تھوڑا بہت اثر کیا تھا۔ میرے پاس اور کوئی حل بھی تو نہیں ہے۔ میں ہنستے ہوئے مشین کی چیزیں سمیٹ کر رکھنے لگی جو سونے سے قبل یوں ہی چھوڑ دی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کل تک کر دیجیے گا۔ مجھے ہاسٹل سے چھٹی بھی چاہیے، لیکن فیس کے بعد ملے گی۔ میرے بھائی نے ناچار بات مانتے ہوئے مجھے تاکید کی۔ چلو جب ملتے ہیں میں فوراً بھجوا دوں گی۔ ابھی میں ایک کام کر رہی ہوں، پھر تم سے بات کرتی ہوں، بلکہ شاید کل ہی بات کروں۔ مجھے شادی پر جانا ہے، ثنا کی بارات ہے۔ میں نے اسے مطمئن کرنے کے ساتھ ہی اسے ثنا کی شادی کا بتایا۔ چیزوں میں اچانک ہی میری نظر ایک سفید موتی پر جا پڑی جسے میں نے حیرت سے اپنے ہاتھ میں لے کر چھوا۔ چلیں جب فارغ ہوں تو بات کر لیں گے، بھائی نے کہہ کر فون بند کر دیا اور میں اس موتی کو حیرت سے تکنے لگی۔ یہ موتی کتنا پیارا ہے، جیسے ہیرا ہو۔ لیکن ہیرا کیسے ہو سکتا ہے؟ شاید کسی کے کپڑوں سے اترا ہے۔ میں نے اس موتی کا بھرپور جائزہ لیا۔ وہ اس قدر خوبصورت تھا کہ میں مسکرا اٹھی تھی۔ یکدم باہر گئی، منہ ہاتھ دھو کر دوبارہ کمرے میں آئی اور اس موتی کا ایک چھوٹا سا لاکٹ بنانے لگی۔ مجھے موتیوں اور ہر قسم کا زیور بنانا بھی آتا تھا، اس لیے موتی کو ایک شیشے میں ڈال کر اس کا خوبصورت سا لاکٹ بنایا اور ایک چھوٹی سی چین میں ڈالا۔ لاکٹ کی صورت میں وہ اور زیادہ پیارا لگ رہا تھا۔ میں نے ثنا کی شادی پر پہننے کے لیے اسے سامنے ہی رکھ دیا اور پھیلاوا سمیٹنے لگی۔ میں تھوڑی ہی دیر میں تیار ہو کر ثنا کی شادی کے لیے گھر سے روانہ ہو گئی۔ تالا لگا کر جب گھر سے نکلی تو سامنے ہی گلی میں 2-3 ہٹے کٹے مرد کھڑے تھے جنہیں دیکھ کر میں صحیح معنوں میں چکرا کر رہ گئی تھی۔ مجھے ان کی نظریں اپنے وجود پر دھستی ہوئی محسوس ہوئیں، لیکن بنا کچھ کہے خاموشی سے آگے بڑھتی گئی۔ ارے یہ چہرہ کیوں چھپایا ہوا ہے؟ ذرا دکھاؤ تو۔ اچانک ہی قریب سے گزرتے مجھے کسی نے پیچھے سے آواز لگائی۔ میں سمجھ گئی یہ انہی میں سے کسی ایک شخص کی حرکت ہے۔ بجائے اس کے کہ میں مڑ کر کوئی جواب دیتی، بنا تاثر آگے چلتی گئی۔ مجھے شدید خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ یا اللہ، اس محلے کے آوارہ لڑکے بھی مجھے ہی ملنے تھے، جب دیکھو اپنی خباثت سے باز نہیں آتے۔ میں دل ہی دل میں بڑبڑاتے ہوئے تیز رفتاری سے جاتے ہوئے اپنا نقاب درست کرنے لگی جو بھاگتے ہوئے ڈھیلا پڑ گیا تھا۔ اسی بات کی وجہ سے مجھے گھر سے نکلنا کسی عذاب سے کم نہیں لگتا تھا۔ ثنا میرا یہ ڈر بخوبی جانتی تھی، اس لیے اس نے بھی دوبارہ شادی پر آنے کا سندیسہ دیا تھا۔ وہ تینوں ہی میرے پیچھے پیچھے چلے آ رہے تھے۔ مجھے اپنے پیروں سے جان جاتی ہوئی محسوس ہونے لگی تھی، جیسے وہیں لڑکھڑا کر گر پڑوں گی۔ کیا بڑبڑا رہی ہو؟ ذرا آواز ہی سنا دو۔ پیچھا کرتے ہوئے ایک نے اونچی آواز میں قہقہا لگاتے ہوئے کہا، یا الہی مدد فرما۔ میں نے سر آسمان کی جانب دیکھ کر خدا کو مدد کے لیے مخاطب کیا، کیونکہ وہاں ارد گرد کوئی بھی موجود نہ تھا جو پلٹ کر ان تینوں کو جواب دے سکتا، اور مجھ میں تو ہمت ہی نہیں تھی۔ ابھی میں دعائیں کر ہی رہی تھی کہ پیچھے سے دھڑام کی آواز مجھے اپنے قریب محسوس ہوئی۔ ڈر کے مارے یکلخت پیچھے پلٹی تو دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ سامنے ہی وہ تینوں زمین پر اوندھے منہ پڑے تھے۔ ایک کی ناک سے خون نکل رہا تھا اور دوسرے کے منہ سے، جبکہ تیسرا اوندھے منہ پڑے ہونے کی وجہ سے اس کا چہرہ دوسری جانب تھا۔ تینوں ہی کرا رہے تھے۔ میں یہ منظر دیکھ کر کانپ گئی تھی، جانے انہیں کیا ہو گیا تھا۔ یکلخت میں ڈر سے پلٹی اور سیدھا ثنا کے گھر کی جانب بھاگی۔ راستے میں مجھے اپنا آپ گرتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا، جیسے جسم سے جان ہی نکل جائے گی۔ سارا راستہ یہی سوچتی رہی کہ ان تینوں کو اچانک کیا ہوا تھا، بھلا گر کر بھی ناک منہ سے کبھی خون آیا ہے؟ یہی سوچتے میں ثنا کے گھر تک آ پہنچی۔ اندر داخل ہوتے ہی سیدھا پہلے ثنا کے پاس جا پہنچی۔ سلام دعا کے بعد وہ مجھے حیرت سے تکنے لگی، بلکہ گھورنے لگی۔ کیا ہوا؟ تم پریشان سی دکھائی دے رہی ہو اور چہرے پر گھبراہٹ کے آثار بھی ہیں، سانس بھی پھولی ہوئی ہے، جیسے کسی سے بھاگ کر آئی ہو۔ ثنا کی تیز دماغی فطرت اور دوسرا اس کی ذہانت نے بخوبی بھانپ لیا تھا، اور بھانپ کر نظروں ہی نظروں سے مجھے بغور تک بھی رہی تھی۔ اس کے سوال پر میں چند لمحے تو بوکھلا کر ہی رہ گئی تھی، کیونکہ ثنا کے پاس ہی اس کی ساری رشتہ دار لڑکیاں کھڑی تھیں۔ میرا ڈر جان کر ان کا مذاق اڑانا لازمی امر تھا، جو مجھے کسی صورت قابل قبول نہیں تھا، اس لیے میں نے نفی میں سر ہلا کر اس کے شک کو رد کر دیا۔ کچھ بھی نہیں، بس تیز تیز قدم چل کر آئی ہوں تو شاید سانس پھولا ہوا ہے۔
میں نے مسکرا کر اسے جواب دیا اور اس کے قریب ہی جا کر کھڑی ہو گئی۔ بھاگنے کے سبب سانس ابھی بھی پھولا ہوا تھا، جبکہ دل کی دھڑکن تیز رفتاری سے چل رہی تھی، تو آرام سے بھی آ سکتی تھی، ضروری تو نہیں تھا کہ خود کو مشکل میں ڈال دو۔ ثنا نے مجھے گھور کر دیکھتے ہوئے تھوڑا سا جھاڑا تو میں خاموشی سے بس مسکرانے لگی۔ اچھا کوئی بات نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، پریشان مت ہو، میں ٹھیک ہوں۔ میں نے اس کے کندھے پر ہلکی سی چپت رسید کرتے ہوئے اسے چپ کروایا، کیونکہ سارے مہمان اسی کی جانب متوجہ ہو رہے تھے۔ اچھا یہ موتی کس چیز کا ہے؟ اتنا خوبصورت ہے نا؟ تمہارے پاس تو ایسا لاکٹ نہیں تھا۔ اچانک ہی اس کی نگاہ میرے گلے میں پڑے ہوئے لاکٹ کی جانب اٹھی۔ اس نے مجھ سے استفسار کیا۔ میں مسکرائی، کیونکہ یہ ساری چیزوں میں اس کی دلچسپی حد درجے زیادہ تھی، اور وہ ان چیزوں کو جہاں ملے خریدنے کی خواہش مند رہتی تھی۔ یہ میرے کپڑوں میں موجود تھا، میں نے اس کا لاکٹ بنا لیا تھا۔ میں نے لاکٹ پر ایک نگاہ ڈالتے ہوئے بے فکرے پن سے اسے جواب دیا۔ واہ ملیحہ، تم تو ہر قسم کے کام میں ماہر ہو۔ ثنا کے قریب ہی کھڑی ایک لڑکی نے، جو کہ ثنا کی خالہ زاد تھی، اس نے میرے قریب ہو کر گلے میں پڑے لاکٹ کو چھو کر دیکھتے ہوئے ستائش بھرے انداز میں مجھے کہا، ہاں یار، مجھے تو یہ لاکٹ بہت اچھا لگا ہے ملیحہ، مجھے بھی ایسا ہی ایک بنا کر دینا۔ شادی کے بعد میں تمہارے گھر آؤں گی لینے کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی اس کی بہن نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ میں یکدم سے بوکھلا سی گئی کہ اب کیا جواب دوں۔ موتی تو مجھے ملا تھا، اور ایسے موتی تو تھے بھی نہیں جو بنا کر دے سکتی۔ جی ضرور، میں ذرا خالہ کی مدد کر دیتی ہوں، وہ اکیلے ہی مہمانوں کے ساتھ لگی ہیں، باقی سب بھی مصروف ہیں۔ میں نے اس کے باوجود سر ہاں میں ہلاتے ہوئے کہا، اور دور ہی کھڑی ثنا کی امی کو کاموں میں لگے دیکھ کر وہاں سے ہٹنا چاہا۔ ہاں یار، دیکھ لو انہیں، بہت ہی تھک گئی ہیں۔ بھابھی تو اپنی تیاریوں میں لگی ہیں، اور کزنس الگ۔ ثنا کی نظروں میں تشکر تھا۔ اس نے مجھے کہا تو میں وہاں نکل آئی۔ ابھی ہال کے وسط میں کھڑی تھی کہ میرے گلے میں پڑا دوپٹہ پھنسا۔ یوں محسوس ہوا جیسے دوپٹہ کہیں اٹک گیا ہے۔ پیچھے پلٹ کر دیکھا تو دوپٹہ زمین پر تھا اور کہیں پھنسا ہوا نہ تھا۔ میں حیران سی ہوئی اور یہ سوچ کر آگے بڑھی کہ شاید کسی کا پیر آ گیا ہوگا۔ پتہ نہیں، جہاں جاتی ہوں میرا دوپٹہ کہیں نہ کہیں اٹک ہی جاتا ہے۔ عجیب ہی بات ہے، جیسے کسی نے پیچھے سے کھینچ کر گلا دبانے کی کوشش کی ہو۔ تھوڑا آگے بڑھی تو اچانک پھر سے مجھے ویسے ہی محسوس ہوا۔ اب کی مرتبہ بھی کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے اپنے گلے پر خارش بھی محسوس ہو رہی تھی۔ یوں ہی اپنے آپ سے لگے ہوئے بڑبڑاتے ہوئے میں ثنا کی امی کے قریب جا پہنچی۔ کیا ہوا بیٹا، سب خیریت ہے؟ تم کچھ پریشان سی ہو۔ ثنا کی امی نے میرے چہرے پر پھیلے اضطراب کو دیکھتے ہوئے فکر مندی سے مجھ سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ لائیں خالہ، میں کر دیتی ہوں، آپ مہمانوں میں جا کر بیٹھیں، وہ آپ کو کام کرتا دیکھ کر حیران ہو رہے ہیں۔ میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے ان کے ہاتھ سے چیزیں لے لیں۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرائیں۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ پھول ثنا کی بھابھی کو دے دینا، کب سے پکڑا کر گئی ہے، واپس ہی نہیں آئی۔ مجھ میں اتنی سکت نہیں کہ ڈھونڈ کر دیتی پھروں۔ پتہ نہیں آج کل کی بچیوں کو کیا ہو گیا ہے۔ انہوں نے مجھے ایک سنہرا بیگ تھما کر تاکید کی تو میں نے سمجھ کر سر ہاں میں ہلاتے ہوئے انہیں بے فکر رہنے کو کہا۔ آپ بے فکر رہیں، دے آتی ہوں میں یہ کہہ کر وہاں سے چلی آئی۔ سارا کام مکمل کر کے ثنا نے مجھے اپنے پاس بلا لیا تھا۔ شادی کا دن بے حد اچھا گزرا تھا۔ ثنا بھی بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ واپسی پر میں اکیلی نہیں آئی۔ ثنا کی امی نے مجھے اپنے بیٹے کے ساتھ ہی گھر روانہ کیا تھا، جو کہ شاید ثنا نے خود ہی رخصتی سے قبل کہا تھا۔ میں نے تمہاری فیس کے پیسے تمہیں واپس بھیج دیے ہیں، اور ہاں، دل لگا کر پڑھنا، مجھے کوئی شکایت نہ ملے۔ دوسرے دن ہی میں نے بھائی کو پیسے بھجوا کر اسے فون کر کے فوراً ہی اطلاع دے کر پڑھائی پر توجہ دینے کی تاکید کی۔ اچھا اپی، ٹھیک ہے۔ وہ شاید مصروف تھا، کیونکہ مختصر جواب دے رہا تھا۔ ہاں چلو، میں کام کر لوں تو بعد میں تمہیں فون کروں گی۔ پرسوں تک تمہیں چھٹی مل جائے گی نا؟ میں نے بھی اسے زیادہ تنگ کرنا مناسب نہیں سمجھا اور چھٹی کا پوچھ بیٹھی۔ جی، پرسوں میں گھر آ جاؤں گا۔ کوئی کام ہے کیا تو بتا دیں، میں کر دوں گا۔ اس نے مصروف انداز میں بھی خیال کرتے ہوئے اپنائیت سے کہا۔ نہیں، کام کوئی بھی نہیں ہے، بس ویسے ہی پوچھا تھا۔ تم وقت سے آ جانا، تمہاری پسند کا کھانا بناؤں گی۔ میں نے اسے ہنس کر جواب دیا اور فون بند کر کے کپڑوں کو دیکھنے لگی جو سلائی کرنے کو پڑے ہوئے تھے۔ آپی، میں مسجد گیا تھا، 2 لوگ آپ کا ذکر کر رہے تھے کہ انہوں نے آپ کا پیچھا کیا تھا، تو وہیں گر پڑے تھے۔
ان کے دانت ٹوٹ گئے اور منہ پر زخموں کے نشانات بھی پڑے ہوئے تھے۔ میرا بھائی 2 دن بعد ہی ہاسٹل سے لوٹ آیا تھا۔ اس کے آتے ہی مجھے تھوڑا حوصلہ ہوا، لیکن تیسرے دن وہ جب مسجد سے لوٹا، آتے ساتھ ہی اس نے ان 3 نوجوانوں کی حالت کا ذکر کر ڈالا۔ میں دل ہی دل میں ڈرنے لگی کہ جانے وہ آگے کیا کہہ ڈالے گا جسے میں شاید سن ہی نہ پاؤں۔ اچھا تو پھر؟ میں نے اپنے تاثرات پر قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ کہتے ہیں کہ آپ جادوگرنی ہیں۔ میں ان کے منہ سے ایسی باتیں سن کر انہیں اٹھ کر سنانا چاہتا تھا، لیکن چپ کر گیا تھا کہ آپ کا تماشا بنا کر رکھ دیں گے۔ آپ کا کسی نے کوئی پیچھا کیا تھا یا نہیں؟ مجھے تو لگتا ہے شاید وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں، ورنہ آپ کو کیا پتا؟ ان کے شک کو سن کر تو مانو میرے پیروں تلے سے زمین ہی کھسک گئی تھی۔ وہ بہت عجیب و غریب سوچتے جا رہے تھے، جبکہ میں خود حیران تھی کہ اس دن ہوا کیا تھا۔ پیچھا تو کیا گیا تھا، لیکن میں نے انہیں کچھ نہیں کہا۔ وہ زخم، دانتوں کا ٹوٹنا شاید غلط بات ہو یا پھر کچھ اور، اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ خواہ مخواہ ہی وہ مجھے گھسیٹ رہے ہوں گے۔ تمہیں تو پتا ہے مجھے کتنا ڈر لگتا ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلا کر بھائی کو صفائی دینا مناسب سمجھا تاکہ وہ کچھ غلط نہ سمجھ بیٹھے۔ ایک بھائی ہونے کے ناطے اس کا فرض تھا کہ وہ حقیقت سے واقف رہے۔ ہاں نا، میں بھی یہی سوچ رہا تھا۔ آپ کو تو گھر سے نکلتے ہی موت لگتی ہے، اور وہ عجیب و غریب الزام تراشی کر رہے تھے۔ بہرحال میں نے ان کے منہ لگنا مناسب نہیں سمجھا کہ بلا وجہ بات کا بتنگڑ بنا دیں گے۔ میرا بھائی مجھ سے عمر میں کافی چھوٹا تھا، لیکن اس نے یوں سمجھداری والی بات کی، مجھے حقیقتاً حیران کر دیا تھا۔ میں منہ کھولے اسے دیکھے گئی۔ اچھا چھوڑو، کھانا لاؤں یا بعد میں کھاؤ گے؟ اور تمہارے کپڑے استری کر کے میں نے سمیٹ کر رکھ دیے تھے۔ میں نے یکلخت اپنا سر جھٹکا اور پھر وہاں سے اٹھ کر بھائی سے کھانے کے بارے میں پوچھنے لگی۔ ہاں، کھانا لے آئیں، ابھی کھا کر وقت پر سو جاؤں گا تو صبح جلدی اٹھوں گا۔ بھائی بھی ہاتھ دھونے اٹھ کھڑا ہوا اور اٹھتے ہی صبح جلدی اٹھنے کا بولا۔ کیوں، خیریت ہے؟ میں حیران ہوئی تھی۔ جب بھی وہ چھٹیوں پر آتا تھا دیر ہی سے جایا کرتا تھا، سو میں حیران سی ہو گئی تھی۔ صبح واپسی ہے، جلدی اٹھ کر صبح سویرے والی بس پر جاؤں گا، شام کو نہیں جا سکتا۔ اس نے کہا تو میں نے سر ہلا دیا اور خود کمرے سے باہر چلی گئی تاکہ اسے کھانا دے کر خود بھی سو جاؤں اور وہ بھی بر وقت اٹھ سکے۔ مجھے آنکھ کھلتے محض پلکیں جھپکنے سے ہی محسوس ہوا کہ میں ہوش میں نہیں، ورنہ کمرے میں اس قدر محب گھپ اندھیرا تھا کہ چند ثانیے مجھے لگا کہ میری تو بینائی ہی چلی گئی ہے۔ کچھ دیر پلکیں جھپکنے پر میری آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہوئیں تو اپنے سامنے غور سے دیکھتے ہی میں بری طرح چیخ اٹھی اور پھر چیختی چلی گئی۔ میرے سامنے والی دیوار پتھروں کے بجائے انسانی کھوپڑیوں سے بنی ہوئی تھی، جس پر سیاہ رنگ پھیرا ہوا تھا، اور وہ سیاہ کھوپڑیاں اس رنگ میں مزید بھیانک لگ رہی تھیں۔ اس قدر ہیبتناک منظر دیکھ کر تو مانو میرا دل پہلو سے نکل کر باہر آنے کو بےتاب تھا۔ میں چیخنا چاہتی تھی، لیکن گلے سے آواز ہی نہیں نکل پا رہی تھی۔ کافی دیر بعد کوششیں کر کے میں ڈر کے مارے چیختی ہوئی پیچھے ہٹی اور پیچھے موجود دیوار سے جا لگی تھی۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ دیوار ہلنے لگی ہو، اس میں حرکت سی آ گئی تھی۔ میں اچھل کر پیچھے ہٹی اور اس دیوار کی طرف دیکھا۔ وہ رنگ برنگے گول پتھروں سے بنی ہوئی لگ رہی تھی، مگر پتھر کیسے ہل سکتے تھے؟ شاید میں بہت ڈری ہوئی تھی، اس لیے اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا۔ سامنے والی دیوار پر نظر پڑتے ہی مجھ پہ واپس خوف غالب ہوا اور میں پیچھے والی دیوار سے جا لگی۔ اس پتھروں سے بنی دیوار میں اچانک 2 آنکھیں روشن ہوئیں جن سے سرخی ٹپک رہی تھی۔ میری اس دیوار کی طرف پشت تھی، لیکن پیچھے کی جانب مجھے کوئی گزر جانے کا احساس ہوا تو میں دھڑکتے دل کے ساتھ پیچھے کی جانب مڑی، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے چلانا شروع کر دیا تھا کیونکہ اس خوفناک منظر میں رہنا میرے لیے کافی دشواری کا باعث بن چکا تھا۔ خوف سے میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ کوئی بعید نہ تھی کہ میں گر ہی پڑتی۔ تم کون ہو اور میں یہاں کیسے آ گئی؟ یہ کیسی ڈراؤنی سی جگہ ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ الہی خیر، یہ کہاں آ گئی ہوں؟ کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ اچانک ہی میں بڑبڑائی تو مجھے کمرے میں ہلکی سی روشنی نمودار ہونے کا احساس ہوا اور دھیرے دھیرے کرتے وہ کمرہ پورا روشن ہو گیا۔ سامنے ہی ایک خوبصورت سی شکل و صورت والی لڑکی تھی، جس کے سنہرے بال اس کے کندھے سے نیچے لہرا رہے تھے اور اس کے کپڑے مکمل سیاہ تھے، جس پر چھوٹی چھوٹی کھوپڑیوں کے نشانات تھے۔
دکھنے میں تو وہ بے حد حسین تھی، لیکن لباس کی وجہ سے خوفناک دکھائی دے رہی تھی۔ میں اسے دیکھ کر ہی چلا اٹھی تھی۔ نہیں، تم خواب نہیں دیکھ رہی، بلکہ تم میری تحویل میں ہو، اور میں ایک جن زادی ہوں جو تمہیں تمہاری دنیا سے اٹھا کر اپنی دنیا میں لے آئی ہوں۔ مجھے تم سے کچھ خاص کام تھا، اس لیے تمہیں لائی ہوں، جو تم کرو گی۔ میری بات پر وہ دھیرے سے سر جھکا کر پہلے ہنسی اور پھر سر اٹھا کر پورے کروفر سے بولی۔ اس کے لہجے میں کھنک تھی، اس کا انداز ایسا تھا کہ جیسے وہ نظروں سے ہی انسان کا مکمل طور پر جانچ پڑتال کر کے جائزہ لے سکتی ہے۔ جن زادی، دور ہٹو۔ میں اس کے بتاتے ہی دور ہونے لگی۔ خوف سے میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ راستے میں جو چیز آتی اسے توڑتی جا رہی تھی۔ کمرے میں چیزوں کے گرنے سے انتشار پیدا ہوتا جا رہا تھا۔ ارے پریشان مت ہو، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں کچھ نہیں کہہ رہی۔ کیا ہو گیا ہے؟ تم کانپ کیوں رہی ہو؟ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی۔ وہ جنزادی بھاگ کر میرے قریب آئی اور میرے ہاتھ تھام کر مکمل طور پر مجھے مطمئن کرنے میں لگی رہی، لیکن میں اسے اپنے آپ سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں میرے دونوں کانپتے ہاتھ چلے گئے، جنہیں اس نے مضبوط گرفت میں لے لیا تھا۔ میرا خوف کے مارے سانس رک رہا تھا۔ دور ہٹو، میرا دم گھٹ جائے گا، میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے چلا کر کہا۔ اچھا، میں دور ہوتی ہوں، لیکن تم سکون کا سانس تو لو۔ کیا ہو گیا ہے؟ جنزادی نے میرے اور اپنے درمیان قدرے تھوڑا فاصلہ رکھا اور دور جا کر مجھے پریشان سی دیکھنے لگی۔ اس کی نگاہیں میرے کپکپاتے وجود پر جمی ہوئی تھی۔ اچھا، لیکن کیسا کام کروانا ہے تم نے؟ تم مجھے یہاں کیسے اٹھا کر لے آ سکتی ہو؟ مجھے جانے دو، میرا چھوٹا بھائی پریشان ہو رہا ہوگا، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ اچانک ہی مجھے اس کی بات یاد آئی کہ اسے مجھ سے کوئی کام کروانا تھا، جس کی وجہ سے وہ مجھے میرے گھر سے اٹھا لائی تھی۔ رہ کر ساتھ مجھے اپنے بھائی کا خیال آیا، جو جانے مجھے گھر میں روپوش پا کر کتنا پریشان ہو رہا ہوگا۔ جب تم میرا کام کر دو گی تو تم یہاں سے چلی بھی جاؤ گی، لیکن ابھی تم یہاں سے نہیں جا سکتی۔ تم چپ چاپ یہاں بیٹھو، یہ کھانا کھاؤ، انسانوں کا کھانا ہے، پریشان مت ہونا۔ چند ہی لمحوں میں وہاں ایک دوسری جنزادی آئی، اس کے ہاتھ میں کھانے کی پلیٹ تھی۔ جنزادی نے اس سے پلیٹ لے لی اور وہ میرے سامنے رکھ کر مجھے ڈپٹ کر بولی۔ میں حیران و پریشان نظروں سے دونوں کا چہرہ دیکھنے لگی۔ سنو، مجھے تم کام بتاؤ، آخر کون سا کام تم مجھ سے کروانا چاہتی ہو؟ تم لوگ تو اپنے کام کر سکتے ہو، پھر میرے سے ہی کیوں کروا رہی ہو؟ میں نے ناسمجھی سے حیرت سے اس سے پوچھا۔ مجھے بس یہی بات جاننی تھی جو مجھے کب سے پریشان کیے ہوئے تھی۔ دراصل تم ایک درزن ہو اور تمہارے کپڑے سلائی کیے ہوئے اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ میں نے ایک دن تمہیں کپڑے سلائی کرتے ہوئے دیکھا تھا، اس دن جب تم چونک اٹھی تھی رات کے پہر۔ تمہارے کپڑوں میں ایک سنہرا موتی بھی تھا، جسے دیکھ کر تم حیران بھی ہوئی تھی، وہ میرا گرا تھا۔ مجھے تم سے کپڑے سلائی کروانے ہیں، میری شادی ہونے والی ہے، اس لیے تم ایک شادی کا جوڑا سلائی کر کے دو گی تو تمہیں میں منہ مانگا معاوضہ دوں گی۔ مجھے یاد آیا، میرے پاس جو موتی تھا در حقیقت وہ ایک ہیرا تھا۔ جنزادی کے بتانے میں میری آنکھیں حیرانگی سے کھلتی ہی چلی جا رہی تھیں۔ لیکن میں تو اتنا اچھا کام نہیں کرتی، تو آپ نے مجھے ہی کیوں چنا؟ کسی سے بھی سلائی کروا لیتی۔ میں نے پھر بھی اس پر یقین نہ کیا اور اپنے بے اعتبار پن میں آ کر اس سے سوال جواب کرنے لگی۔ جانے کیوں مجھے اس پر یقین سا نہیں آ رہا تھا۔ میں شک و شبہات میں ہی مبتلا تھی۔ مجھے تمہارا کام ہی اچھا لگا تھا اور تم سے ہی کروانا تھا۔ ایک بار بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن تم ڈر گئی، اس لیے اٹھا لائی تھی۔ جنزادی نے جب کہا تو میں اسے خون خوار نظروں سے گھورنے لگی۔ وہ میرے یوں دیکھنے پر مسکرا دی، جس پر مجھے مزید چڑ ہونے لگی تھی۔ میرا بھائی پریشان ہو رہا ہوگا۔ میں نے اسے ایک امید سے دیکھا کہ شاید وہ مجھے گھر چھوڑ دے۔ میرے بھائی کی حالت میرے لاپتہ ہونے پر بری ہو رہی ہوگی۔ وہ اپنے ہاسٹل واپس جا چکا ہے، تم اس کے لیے فکر مند مت ہو۔ تم آرام کرو، بعد میں میرے کپڑے تیار کرنا، پھر میں تمہیں چھوڑ آؤں گی۔ مجھے یاد آیا کہ بھائی کو تو صبح سویرے ہی ہاسٹل جانا تھا، اسے تو علم بھی نہ ہوگا کہ میں گھر پر موجود ہی نہیں ہوں۔ نہیں، تم مجھے کپڑے دکھاؤ اور چیزیں میں بنا کر دے کر یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اسے کہا، میں بس جلد از جلد اس کال کوٹری سے نجات چاہتی تھی، جس میں عجیب و غریب منظر قائم تھے، لیکن
ابھی یہاں کچھ چیزیں میسر نہیں ہیں، تب تک تم آرام کرو، جب تک وہ چیزیں مل نہیں جاتی تم رہ سکتی ہو۔ جنزادی نے مجھے ایک نگاہ دیکھ کر نفی میں سر ہلایا۔ ہاں تم بیٹھو، میں بعد میں آتی ہوں۔ وہ مجھے کہہ کر چلی گئی اور میں اس کے انتظار میں اسی بند کمرے کی تنہائی میں اپنا سر پٹکنے لگی۔ میں نے مایوسی سے سر جھکا لیا تھا، اس سے زیادہ اور کچھ بھی میں نہیں کر سکتی تھی، نہ ہی مجھ میں اتنی طاقت تھی کہ میں ایک جنزادی کا مقابلہ کر پاتی۔ سو چپ چاپ وہیں بیٹھے کھانے کے چند نوالے حلق سے اتار کر اس کی چیزوں کے جلد آنے کا انتظار کرنا ہی زیادہ مناسب سمجھا۔ یہ لو، یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو چکی ہیں، تم سوٹ بنا دو اور بہت پیارا سا بنانا۔ جنزادی نے شام کے سائے گہرے ہوتے ہی مجھے ایک عروسی لباس کا ریشمی کپڑا اور اس کے سینے کے لیے دیگر کئی لوازمات اکٹھا کر کے مجھے لا دیے تھے۔ میں ان سب کو دیکھ کر حیرت میں گھر گئی۔ سارا سامان انتہائی شاہانہ قسم کا تھا، اعلیٰ اور بہترین معیار کا تھا۔ میں نے ستائشی نظروں سے سب دیکھ کر سر ہلا دیا۔ مجھے اس جگہ گھٹن ہو رہی ہے، دھوئیں کا غلبہ اور یہ ڈراؤنی شکلیں، ایسے منظر میں مجھ سے کام نہیں ہوتا۔ تم کچھ کرو ورنہ میرا دم گھٹ جائے گا۔ وہ جنزادی جانے ہی لگی تھی کہ میں نے دیوار پر آویزاں جنزادوں کے عکس ڈراؤنی سی تصویریں دیکھ کر نقاہت سے کہا۔ وہاں کمرے میں دھواں بھی تھا، اس دھوئیں کی سحرنگیز سی خوشبو تھی جو ناک میں گھستے ہی دل و دماغ کو مفلوج کر دیتی تھی۔ مجھے گھٹن کا احساس ہو رہا تھا، سو وہاں سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی، کسی بھی صورت میں کھلی فضا میں سانس لے سکوں۔ اچھا رکو، میں سب ٹھیک کراتی ہوں۔ جنزادی نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے تسلی دی اور پھر باہر چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ واپس آئی تو اس کے ساتھ کئی جنزادیاں تھیں۔ انہوں نے دیواروں سے ہر شے اتار دی، دھوئیں کے مرغولے بند کرنے کے لیے بتیاں بند کر دیں اور پچھلی دیوار کو ہٹا دیا۔ سامنے کا منظر انتہائی حسین تھا، سامنے پہاڑ اور آبشار پھوٹ رہی تھی۔ میں نے اس ماحول میں جنزادی کا جوڑا سینا شروع کر دیا، دھیرے دھیرے بناتی گئی اور تقریباً 2 دن بعد جنزادی کا عروسی لباس مکمل طور پر تیار تھا۔ میں نے اس جوڑے کو دیکھ کر دل ہی دل میں خود بھی تعریف کی۔ واہ، اتنا پیارا جوڑا تم نے بنایا ہے۔ میں نے آج سے پہلے ایسا حسین جوڑا کبھی نہیں دیکھا، بلکہ نفاست تک نہیں دیکھی، تبھی تو تم سے مروب ہو گئی تھی۔ جنزادی نے جب وہ جوڑا دیکھا تو یکلخت میرے گلے آ لگی اور پھر اسی تیزی سے مجھ سے الگ ہو کر وہ اپنا لباس پہن کر میرے سامنے آ کر گول گول گھومتے ہوئے خوشی سے کھلکھلا اٹھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ نگاہوں کو خیرہ کرنے والی تھی۔ بلا شبہ وہ ایک حسین جنزادی تھی جس کا حسن کسی بھی شخص کو متواتر کھا سکتا تھا۔ اچھا، مجھے اب گھر جانا ہے، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ میں نے اس کے وجود سے اپنی نظریں ہٹا کر گھر جانے کی ضد کی۔ 2 دن سے میں نے اپنے بھائی سے بات بھی نہیں کی تھی، مجھے اس کی یاد ستا رہی تھی۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے، کچھ دن ٹھہر جاؤ، میری شادی دیکھ کر جانا۔ جنزادی نے میری عجلت دیکھ کر لاپرواہی سے کہا، جبکہ میں دل ہی دل میں خوف زدہ سی ہوئی کہ شاید وہ مجھے دوبارہ واپس لے کر جائے ہی نہیں، یہی قید نہ کر ڈالے۔ نہیں نہیں، میں یہاں 1 منٹ نہیں رہ سکتی، دن تو دور کی بات ہے، مجھے بس گھر چھوڑ دو۔ میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے گھبرا کر کہا۔ اس کمرے کا ماحول پھر سے قید نما ڈراؤنی تصاویروں میں گم ہو چکا تھا۔ اچھا، تم نے جوڑا بہت حسین بنایا ہے، تو یہ موتی ہیرے کے ہیں، یہ تمہارا انعام، اور یہ کچھ سونا، تم اسے بیچ کر اپنی ضروریات پوری کر سکتی ہو۔ باقی جب کبھی تمہیں میری ضرورت پڑی تو بتانا، میں آ جاؤں گی۔ اگر کوئی تنگ کرے تو مجھے یاد کر لیا کرنا، میں آ کر اگلوں کو جان سے مار ڈالوں گی۔ وہ سر ہلا کر رہ گئی اور دوبارہ باہر نکل گئی۔ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں کئی سفید ہیرے کے موتی، سونے کی اشیاء اور دیگر کئی چیزیں تھیں جو اس نے آ کر میری جھولی میں ڈال دیں۔ میں حیرت کے مارے گنگ رہ گئی تھی۔ اس کے تنگ کرنے والے ذکر نے مجھے کافی حیران کر دیا تھا۔ ایک بات پوچھوں؟ میں نے اچانک ہی سر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کچھ سوچ کر اجازت چاہی۔ ہاں پوچھو، جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جنزادی خوش دلی سے اجازت دیتے ہوئے مسکرانے لگی۔ اس دن میں جب شادی پر جا رہی تھی، ان محلے کے لڑکوں کو تم نے مارا تھا؟ مجھے اچانک ہی یاد آیا تھا، اس لیے یکلخت پوچھ بیٹھی تھی۔ نہیں، کن لڑکوں کی بات کر رہی ہو؟ میں نے تو کسی کو کچھ نہیں کہا، بس اس رات تمہارے بھائی کے منہ سے سنا کہ تمہیں کسی نے تنگ کیا تھا، تو میں نے کہہ دیا کہ میں انہیں سبق سکھاؤں گی۔ تم ان سے ڈرنا چھوڑ دو، جب جی چاہے باہر جایا کرو۔ اس جنزادی نے نفی میں سر ہلا کر
بھائی کی بات کا ذکر کرتے ہوئے مجھے کہا تھا۔ میں حیرت میں گھر گئی۔ اچھا چلو چھوڑو، مجھے گھر بھیج دو، میں نے پرسوچ انداز میں اس سے کہا تو وہ سر ہلانے لگی۔ جنزادی مجھے ڈھیروں تحائف، کپڑوں اور زیورات کے ساتھ گھر چھوڑ گئی تھی۔ جانے سے قبل اس نے مجھے اپنے گلے لگا کر دوستی کی پیشکش کی۔ میں نے جواباً مسکرا کر وہ قبول بھی کر لی تھی۔ ایک دن میں باورچی خانے میں کام میں مصروف تھی کہ اچانک ہی وہاں برتن بجنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی دیوار پر سیاہ سایہ سا لہرایا۔ میں ڈر کے مارے دائیں بائیں دیکھنے لگی۔ برتنوں کا شور بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک کانچ کا گلاس زمین پر گر کر چکنا چور ہو چکا تھا۔ میں اور گھبرائی ہوئی کیفیت میں شدید تیز رفتاری سے وہاں سے الٹی سمت بھاگی۔ اچانک ہی میری کسی سے ٹکر ہوئی اور میں لڑکھڑا کر یک دم چیخ مارتے ہوئے سنبھل کر مڑی تو سامنے دیکھا ثنا کی امی کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ چہرے کی ہوائیاں کیوں اڑی ہوئی ہیں؟ تم 2-4 دنوں سے کہاں غائب تھی؟ میری بھانجی تمہاری طرف آئی تھی لیکن گھر کو تالا لگایا ہوا تھا۔ سب خیر تو تھی، یوں اچانک تو تم غائب کبھی نہیں ہوئی۔ وہ مجھے فکر مندی سے دیکھ کر پوچھ رہی تھی اور حیرت سے دیکھے جا رہی تھی۔ شاید میرے چہرے پر رقم خوف و ہراس وہ دیکھ چکی تھی۔ میں نفی میں سر ہلاتے ہوئے اپنا سانس بحال کرنے لگی جو پھول چکا تھا۔ میں گہرے سانس لیتے ہوئے نم آنکھوں سے مسکرا کر نفی میں سر ہلانے لگی۔ میرے گلے سے آواز نہیں نکل پا رہی تھی کہ میں زبان سے کچھ کہہ پاتی۔ کچھ نہیں، چھپکلی دیکھ لی تھی، وہ بس میں اپنے ننیال گئی ہوئی تھی، آج ہی واپسی ہوئی ہے۔ آپ بتائیں کیسی ہے ثنا؟ خوش ہے؟ میں نے چند لمحوں میں اپنے آپ پر قابو پا کر نفی میں سر ہلاتے ہوئے دونوں سوالوں کا جواب دیا، جبکہ دل ابھی بھی تیز تیز دھڑکے جا رہا تھا۔ ہاں سب ٹھیک ہے، ثنا بھی خوش ہے۔ چلو میں چلتی ہوں، پھر کبھی آؤں گی۔ ابھی دروازہ کھلا دیکھا تو خیر خیریت جاننے کو اندر آ گئی تھی۔ خالہ تو اس پل وہاں سے چلی گئیں، لیکن میرے دل کی دھڑکن کی رفتار ابھی بھی بے حد تیز تھی۔ مجھے عجیب سا خوف لاحق تھا جسے میں قابو ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ کافی دیر بعد میں سنبھلی تو کھانا بنایا اور کھانا کھا کر کمرے میں سونے چلی گئی۔ کون ہو تم؟ جب دیکھو مجھے اپنے آس پاس دکھائی دیتے ہو، سنائی دیتے ہو۔ میں تمہیں نہیں جانتی۔ میں صبح سویرے اٹھ کر باورچی خانے میں آئی تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی وہاں پہلے سے موجود ہے۔ ایسا اکثر ہی ہوتا تھا، لیکن میں اپنا وہم اور ڈرپوک پن سمجھ کر نظر انداز کر دیتی تھی۔ ابھی بھی نیند کے غلبے میں تھی، لیکن کسی کی موجودگی کے احساس نے میری آنکھیں یکلخت پوری کی پوری ہی کھول دی تھیں۔ دیوار پر ایک کالا سیاہ سا سایہ تھا، جیسے کسی آسیب زدہ کا ہو، جبکہ میرے ہاتھ پیر اور زبان تک خوف و ہراس سے بے حد کپکپا رہے تھے۔ میں ایک جن زیادہ ہوں، تمہیں چاہتا ہوں۔ اچانک ہی مجھے دیوار پر ایک لمبا سا سایہ دکھائی دیا۔ میں نے اس جانب نگاہ کی تو ایک سرخ و سفید خون میں جمع ہوا جن زیادہ تھا، جس کا عکس مجھے دیوار پر پڑا ہوا دکھائی دیا۔ حقیقت کے روپ میں وہ اس قدر خوفناک تھا کہ میں الٹے قدم پیچھے ہوتی گئی۔ میری زبان اس پل گنگ ہو چکی تھی۔ اوہ، تو تم وہی ہو جو میرے قریب آتے ہر انسان کو نقصان پہنچاتا ہے، اسے مارتا ہے۔ تم کیوں ستا رہے ہو؟ دیکھو چلے جاؤ، مجھے تم لوگوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ میں نے اپنے اعصاب پر قابو پاتے ہوئے پہلے اپنے سارے خدشات اس پر واضح کیے اور پھر دھیرے دھیرے پیچھے ہوتی گئی۔ مجھے اس کے چہرے سے کراہت محسوس ہو رہی تھی اور دم بھی شدت سے گھٹ رہا تھا۔ شاید یہ ڈر کی بدترین صورتحال تھی۔ چلا جاؤں گا، میں تو تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں کہ تم اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤ، اپنا اعتماد بحال کرو جو تم نے ختم کر دیا ہے۔ تمہیں میری یوں الہامی مدد کی ضرورت نہ پڑے۔ اس کے محبت کے اظہار نے تو میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ مجھے اس جن زادے کا اغوا کرنا یاد آیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی محبت کا سن کر تو مانو پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی کہ یہ بھی جن زادی کی طرح کوئی زبردستی نہ کر ڈالے۔ شدید ٹھنڈ کی حالت میں مجھے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ میرے دماغ میں بس یہی تھا کہ جانے یہ کیسی آزمائش ہے اور جن زادوں سے ہی میرا ملن کیوں ہو جا رہا ہے۔ کیا مطلب؟ شادی؟ میں جنات سے شادی نہیں کر سکتی۔ جاؤ یہاں سے، مجھے تمہارے چہرے سے خوف محسوس ہو رہا ہے۔ دور رہو مجھ سے، ہاتھ مت لگانا، میں کہہ رہی ہوں نا۔ میرا دماغ یخلق چونکا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ دیوار سے وہ سایہ ہٹ گیا اور وہ روبرو میرے سامنے آن کھڑا ہوا۔ وہ دھیرے دھیرے میری جانب بڑھ رہا تھا اور میری گھبراہٹ حد سوا ہو رہی تھی۔ میں نے منہ پر ہاتھ رکھے
اپنی چیخیں دبائیں۔ اس کے چہرے نے میرا وجود اس قدر دہلا دیا تھا کہ گلے میں بھی چیخیں دبتی جا رہی تھیں۔ دیکھو، بالکل چپ ہو جاؤ، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور شادی ہمارے ہاں جائز ہی نہیں ہے، اس لیے شادی بھی نہیں کر رہا، بس تمہیں اس دنیا کے شیطانی ہوس زدہ لوگوں سے بچا رہا ہوں۔ میری نیت میں کوئی کھوٹ ہوتا تو اسی پل زبردستی کر لیتا جب تم سے محبت ہوئی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر میری گھبراہٹ کو ختم کیا، ورنہ حالت یوں تھی کہ میں وہیں بے ہوش ہو کر گر جاؤں گی۔ اس کی آواز میں سحر تھا۔ میں یکلخت ساکت و جامد اس کی گرفت میں کھڑی رہ گئی تھی۔ لیکن میں تمہیں ملی کیسے؟ میں نے اس کا ہاتھ اپنے منہ سے ہٹایا تو اس نے دھیرے سے ہٹا دیا، اور میں نے پھر حیرت سے اس سے سوال کیا، وہ جس جن زادی کے کپڑے تم نے سیے تھے وہ میری ہی برادری سے ہے۔ مجھے سب کی خیر خبر رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب پتہ چلا وہ تمہارے پاس آئی ہے تو پیچھے پیچھے چلا آیا۔ تمہیں لوگوں کا پریشان کرنا پسند نہیں آیا، اس لیے ان کے دانت توڑنے پڑے تھے۔ اس نے جب جن زادی کا بتایا اور اس کے کپڑوں کا ذکر کیا تو اس پر میرے دل کو تھوڑی ڈھارس ملی کہ اس نیک جن زادی کی طرح یہ بھی نیک ہوگا، اس لیے کب سے تنے ہوئے اعصاب یکلخت میں نے ڈھیلے کر دیے تھے۔ اچھا، اب تم جاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے اس سے نگاہ ہٹا کر اسے تھوڑا پرے دھکیل کر سر گھما کر کہا۔ جانے کیوں اس کی آواز میں اس قدر سحر تھا کہ میرا دل ایک گہری خاموشی میں گھر گیا تھا۔ دل میں بے چینی سی چلنے لگی تھی۔ وہ واقعی ایک خاص سحر انگیز قسم کا جن زادہ تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، آج کے بعد میں تمہیں نظر نہیں آؤں گا، لیکن یہ انگوٹھی تم لے لو، یہ تمہاری حفاظت کرے گی، اور جب بھی کوئی مشکل ہو تو اسی انگوٹھی پہنے ہاتھ سے اگلے کو مارنا۔ تمہارے ہاتھوں میں طاقت کم بھی ہوئی تو اس ہیرے کی کشش انسان کو گھائل کر دے گی۔ وہ مجھے انگوٹھی تھما کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کے بعد مجھے کسی کا آسیب گھر میں عجیب و غریب سا سایہ اور کوئی بھی ایسی شے نہ دکھائی دی جس سے میں اکثر ڈر جایا کرتی تھی۔ اس جن زادے کی بات بھی سچ ثابت ہوئی تھی۔ جب میں گھر سے باہر سودا سلف لینے نکلی، وہی لوگ پھر سے پیچھے پیچھے چلے آ رہے تھے۔ ایک نے جب ہاتھ تھامنا چاہا تو میں نے یکلخت پلٹ کر اس کے منہ پر ایک گھونسا مارا۔ وہ لڑکھڑا کر پوری طاقت سے سیدھا دیوار سے جا ٹکرایا تھا۔ اس کی چیخیں پورے محلے میں گونج اٹھی تھیں۔ باقی کے دو نوجوان بھی پہلے کی حالت دیکھ کر گھبرا کر بھاگ گئے تھے۔ میں دل ہی دل میں اس جن زادے کی محبت پر مرعوب ہوئی اور گھر کو چل پڑی۔ اس انگوٹھی نے ہمیشہ ہی میری مدد کی تھی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔